نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ومن يطع الله والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمہیں دے اسے لے لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ آج کا سبق بڑا ہی اہم ہے، وہ اس لیے کہ بعض لوگوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو مقلد کہا ہے اور آپ کے مجتہد ہونے کا انکار کیا ہے۔ کچھ دلائل قرآن سے، حدیث سے اور اسی طرح صحیح البخاری سے میں نے کل پیش کر دیے تھے، لیکن آج جو دلائل میں آپ کو دینے جا رہا ہوں بعض ایسے لوگوں نے دیے ہیں، اور تقریباً بخاری کی اکثر شروحات میں ان لوگوں نے دلائل دیے ہیں کہ ان لوگوں میں سے بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مجتہد نہیں ہے، اسی گروہ میں سے چند بڑے علماء نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو مجتہد کہا ہے اور تقلید کا، مقلد ہونے کا انکار کیا ہے۔ اور آج کے سبق کے عام ہونے کی پہلی دلیل یہ بھی ہے کہ ہمارے شیخ محترم عبداللہ امجد شتوی رحمۃ اللہ علیہ مرکز دعوت السلفیہ ستیانہ بنگلہ میں ہمارے استاد جی صحیح البخاری کا سبق پڑھاتے تھے، اور ان کے بیٹے پرنسپل ڈاکٹر عتیق امجد صاحب، وہ ایک کالج کے پرنسپل ہیں، ان کو اکثر ضرورت پڑتی رہتی تھی کیونکہ بعض لوگ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو مقلد ثابت کرتے اور مجتہد ہونے کا انکار۔ انہوں نے شیخ صاحب سے کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ اس پر طلباء کو زیادہ سے زیادہ لکھوائیں، اور پھر میں نے شیخ صاحب کی وفات کے بعد جب ان کی شرح دیکھی جو ابن بشیر الحسینوی صاحب نے لکھی ہے، اس میں انہوں نے اشارے کیے ہوئے تھے، اور ان اشارات کو پھر میں نے مرکز دعوت السلفیہ کی جو لائبریری ہے، تقریباً پتہ نہیں کئی 20 شروحات جن کے شروع میں شیخ محترم نے لکھا ہوا تھا کہ امام بخاری مجتہد ہے، فلاں فلاں صاحب نے کہا اور آگے حوالہ، تو تقریباً کافی حوالے میں نے جمع کیے، اور آج ان حوالوں کو میں آپ کی نظر کرتا ہوں تاکہ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے۔ کل میں نے ثابت کیا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ان تمام کا احادیث کے ساتھ رد کیا ہے، ان کی بات کو نہیں مانا۔ اور آج بھی ہم انہی گروہ میں سے جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، ان کے بڑے صاحب، بہت بڑے شیخ ہیں، شیخ ابو الحسن سندھی مدنی صاحب، وہ صحیح البخاری کا جو حاشیہ ہے، مصری حاشیہ، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ وقت تنازع فی البخاری جی المذاہب الاربع، کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بعض لوگوں نے جھگڑا کیا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ مجتہد ہے کہ نہیں ہے، کیا وہ مقلد ہیں؟ لیکن علامہ ابو الحسن سندھی حنفی صاحب، مدنی صاحب، وہ فرماتے ہیں کہ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مُجْتَهِدٌ، صحیح بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مجتہد ہے۔ اور اسی طرح
بہت بڑے شیخ مولانا زکریا صاحب، جو کہ جن کو شیخ الہند کے نام سے پکارا جاتا ہے، انہوں نے بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مستقل مجتہد تھے، مستقل طور پر مجتہد تھے، عارضی طور پر نہیں۔ اور یہ بات بھی تقریر بخاری کے صفحہ نمبر 156 پر موجود ہے۔ اور اسی طرح لامع الدراری میں جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 60 ہے، اس میں یہ عبارت موجود ہے کہ انہو مجتہد مستقل، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مجتہد تھے اور مستقل مجتہد تھے، والصحیح، اور صحیح بات بھی یہ ہے۔ یہ بات لامع الدراری کی جلد 1 صفحہ 58 پر ہے۔ اور حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے خود الساری جلد نمبر 14 صفحہ 479 میں یہ بات کی ہے کہ بس صحیح انہ مجتہد، صحیح بات یہ ہے کہ امام بخاری کیا ہیں، مقلد نہیں بلکہ مجتہد ہیں۔ اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ، انہوں نے بھی ان کے حاشیے میں ابن ماجہ کے صفحہ نمبر 26 پر دیکھا جائے تو یہ عبارت ملے گی، انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو، شارعین نے ابن ماجہ میں یہ بات نقل کی ہے 26 صفحہ پر کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مستقل طور پر مجتہد تھے۔ اور اسی طرح علامہ انور شاہ کاشمیری فیض الباری جلد 1 صفحہ 58 پر اور اسی طرح 335 میں بھی لکھتے ہیں کہ ان البخاری، اور اسی طرح صفحہ 335 اور فیض الباری جلد 1 صفحہ 335 پر یہ عبارت لکھتے ہیں کہ ان البخاری اندی، امام بخاری میرے نزدیک وہ اجتہاد کے مسلک پر چلے ہیں، ولم یقلد احد، علامہ انور شاہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کسی ایک کی بھی تقلید نہیں کی، فی کتاب ہی، اپنی کتاب میں، بلکہ انہوں نے اجتہاد کیا ہے۔ اور اسی طرح علامہ انور شاہ کاشمیری فیض الباری کے صفحہ 58 پر بھی یہ عبارت انہوں نے لکھی ہے۔ اور علامہ شبیر احمد عثمانی حنفی اکابر میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری مجتہد تھے، اور درس بخاری کے صفحہ نمبر 22 پر یہ عبارت موجود ہے۔ اور یہاں تک کہ علامہ انور شاہ کشمیری نے بار بار یہ بات کی اور ایک جگہ پر کہا امام بخاری خود درجہ اجتہاد رکھتے ہیں، اور یہ بات صحیح البخاری کی شرح انوار الباری کی جلد 2 صفحہ 31 میں ہے۔ اور بہت بڑے جید عالم علامہ رشید احمد گنگوئی، بڑے ادب کے ساتھ لوگ نام لیتے ہیں، بڑی شخصیت ہے، اور ہم کو بھی چاہیے کہ ان کی اس بات کو مانا جائے۔ وہ کہتے ہیں میرے نزدیک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مجتہد تھے، لامع الدراری کے صفحہ نمبر 19 پر یہ بات موجود ہے۔ اور علامہ سلیمان بن ابراہیم ما تمسا الیہ الحاجہ کے صفحہ 26 پر لکھتے ہیں امام بخاری ائمہ اربعہ کی طرح مجتہد تھے، خود درجہ اجتہاد رکھتے، جس طرح امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اجتہاد کرتے ہیں۔ اور ادریس کاندلوی صاحب وہ بھی حل مشکلات بخاری کے صفحہ 2 پر لکھتے ہیں کہ امام بخاری وہ امام تھے، حافظ الاسلام تھے، اور دنیا کے بہت بڑے طبیب تھے اور مجتہد تھے۔ اور علامہ عبد القوی قادری ملتانی صاحب بہت بڑے ماشاءاللہ ہمارے بریلوی جید عالم ہیں، وہ کہتے ہیں جمہور علماء کی تحقیق میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مجتہد تھے۔ جمہور علماء کی تحقیق، عام علماء کی نہیں، جمہور علماء کی تحقیق میں امام بخاری مجتہد تھے۔ انہوں نے یہ بات مفتاح النجاہ کے صفحہ 28 پر کی ہے۔ اور اسی طرح علامہ شامی حنفی کے استاد
اسماعیل اجلونی حنفی فرماتے ہیں کان البخاری، علامہ شامی حنفی کے استاد اسماعیل اجلونی حنفی فرماتے ہیں کان البخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مجتہدن مطلقاً، مطلق طور پر مجتہد تھے، وَاخْتَارَهُ السَّخَاوِيُّ، اور اسی بات کو سخاوی رحمہ اللہ نے قبول کیا ہے، اختیار کیا ہے، اور یہ بات کتاب الفوائد الدراری میں انہوں نے نقل کی ہے۔ اور ایک بہت بڑے جید عالم صحیح البخاری کی شرح لکھنے والے، اردو میں شرح ہے، اردو میں، علامہ محمد شریف الحق امجدی رضوی صاحب، علامہ محمد شریف الحق امجدی رضوی صاحب، وہ فرماتے ہیں امام بخاری، بہت بڑی بات ہے، لکھنے والی بات، علامہ محمد شریف الحق امجدی رضوی صاحب وہ فرماتے ہیں، یہ اردو میں بخاری کی شرح ہے اور یہ اکثر مکتبات میں یہ پڑھی ہوئی ہے، خصوصاً مرکز دعوت السلفیہ کی لائبریری میں بھی یہ موجود ہے۔ علامہ محمد شریف الحق امجدی رضوی صاحب فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نہ شافعی تھے نہ حنبلی تھے، کیونکہ بعد نے کہا کہ نہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شافعی تھے، بلکہ وہ تو مجتہد تھے، اور جس طرح وہ احناف سے بعض مسائل میں ناراض تھے، اس طرح شوافع سے بھی ناراض ہیں۔ اور یہ عبارت نزہۃ القاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 127 اور فرید بک سٹال لاہور، فرید بک سٹال لاہور، اس نے اس کو طبع کیا ہے 2007 دسمبر 1428 ہجری میں۔ اور زکریا شیخ الہند نے فرمایا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پختہ طور پر مجتہد تھے اور احناف کی طرح شوافع سے بھی ان مسائل میں ناراض تھے جو مسائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتے، اور یہ بات بھی تقریر بخاری جلد 1 صفحہ 41 پر موجود ہے۔ اور اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کتنے حوالوں کے ساتھ یہ بات ثابت ہوئی کہ آپ نے کسی ایک مسلک کی تقلید نہیں کی۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ تقلید ہے کیا چیز، کیا تقلید کرنا ضروری ہے؟ کیا تقلید کے بغیر نجات نہیں ہے؟ آئیں ہم قرآن سے پوچھتے ہیں اور ائمہ اربعہ سے پوچھتے ہیں، ائمہ اربعہ سے کیا تقلید کرنا یہ درست ہے؟ تقلید کا کوئی جواز بھی ہے قرآن و حدیث میں کہ نہیں ہے؟ اور اس لیے سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ امام بخاری مقلد کیوں نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ اصل میں تقلید کا لغوی معنی ہے قلادہ، پٹا، گلے میں پٹا ڈالنا، جیسے کسی جانور کو پٹا ڈال دیا جائے اور اس کو جدھر لے کر جائیں گے ادھر ہی جائے گا۔ جانور نے یہ نہیں کہنا ہوتا کہ میں نے ادھر کیوں لے کے چلے، ادھر کیوں لے کے چلے، نہیں، بلکہ جدھر جب پٹا ڈال دیا جائے وہ پٹا جو جانور کے گلے میں باندھا جاتا ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ معنی صحیح بخاری میں کیا ہے، اپنے صحیح میں باب باندھتے ہیں، باب تقلید الہدی، قربانی کے جانور کو پٹا باندھنے کا بیان، اور باب تقلید النالی، اونٹ کو پٹا باندھنے کا بیان۔ ثابت ہوا کہ تقلید کا معنی ہے پٹا ڈال، جو آدمی گلے میں پٹا ڈال لے کسی کا، تو جدھر وہ کھینچے گا ادھر جانا پڑے گا، چاہے اس کی بات صحیح ہو چاہے نہیں صحیح ہو۔ تو اسی لیے اگر اتباع اور کسی کی بات کو حرف آخر مانا جا سکتا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، اگر دنیا کائنات میں رب نے کسی کو معصوماً الخطا بنایا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ذات ہے۔ اور اصلاحی طور پر تقلید کی تعریف لکھے، اصلاحی طور پر تقلید کی تعریف التعریفات میں صفحہ نمبر 29 میں، ہوا قبول قول الغیر بلا حجت ولا دلیل، کسی آدمی کے قول کو بغیر دلیل اور بغیر حجت کے قبول کرنے کا نام تقلید ہے۔ اور اسی طرح جال حق میں احمد یار نعیمی گجراتی صاحب فرماتے ہیں کہ ہماری دلیل نہ قرآن نہ حدیث، ہماری دلیل تو
امام ابو حنیفہ کی بات ہے۔ اور اسی طرح انہوں نے فرمایا کہ ہمارے نزدیک کسی حدیث کا صحیح ہونا ضعیف ہونا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اسی بات کو صحیح کہنا ہے جو ہمارے ائمہ نے صحیح کہی، مشتہر علی الائمہ، جو ہمارے ائمہ کی زبانوں پر مشہور ہے ہم نے اسی بات کو ماننا ہے۔ اور اسی طرح یہ جو میں نے آپ کو تعریف بتائی ہوا قبول قول الغیر بلا حجت ولا دلیل، یہ التقریر والتجیر کے صفحہ نمبر 3 اور جلد نمبر 3 صفحہ 453 پر اور 454 پر، اور تحصیل الوصول کے صفحہ 325 وغیرہ میں یہ آپ کو تعریف مل جائے گی۔ اور سوال ہے کہ تقلید حجت کیوں نہیں؟ ہر بڑے بڑے ائمہ نے تقلید نہیں کی، جن کی تقلید کا ہمیں حکم دیا جاتا ہے انہوں نے تو خود تقلید نہیں کی کسی کی، اس لیے حجت نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 250 مقام ہیں، کتنے مقام ہیں؟ 250 مقام ہے کہ جہاں بار بار فرمایا ہے کہ میری اطاعت کرو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اس کے علاوہ کہیں بھی نہیں فرمایا کہ فلاں فلاں کی اتباع کرو، بلکہ قرآن اور حدیث کی اتباع کا ذکر ہے۔ اور اصل میں محب کی نشانی ہی یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانے، جس طرح کہ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے نعرے لگاتے ہو، آپ سے محب ہونے کے دعوے لگاتے ہو کہ ہم بڑے محب ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، پھر آپ کو رسول اللہ کی پیروی کرنا پڑے گی، نہ کہ یہ بات سنی جائے کہ ہم نہیں مانتے اس بات۔ اور اسی طرح تقلید کرنا کیوں نہیں درست؟ دوسری بات اس لیے کہ تقلید جو ہے یہ توحید کے منافی ہے۔ میں نے کل بھی بتایا تھا تقلید جو ہے یہ بھی شرک ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 31 میں فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو رب بنا لیا اللہ کے سوا۔ وہ کیسے؟ کل وضاحت کی تھی کہ انہوں نے ان کی حلال کردہ چیز کو حلال اور حرام کردہ چیز کو حرام مانا، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اصل میں الہ انہی کو ہی مان لیا ہے، کیونکہ جس نے پیدا کیا جس نے رزق دیا بات تو اسی کی مانی جائے، لیکن انہوں نے بات نہیں مانی۔ اور دوسری بات دنیا کائنات میں تقلید کسی کی نہیں کی جائے گی، اتباع کی جائے گی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے گی، کیونکہ دنیا میں اور کوئی شخصیت ہے ہی نہیں ایسی کہ جس سے غلطی سرزد نہ ہو، صرف اگر وہ اللہ تعالیٰ نے معصوم عن الخطا بنایا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ تو یہ بات امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، جس طرح ہم بیٹھے حدیث کا سبق پڑھ رہے ہیں، مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں آپ کے روضہ مبارک کے قریب انہوں نے مسند لگائی ہوئی تھی، لوگوں کو حدیث کا سبق دے رہے، سبق دیتے دیتے ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور انہوں نے پھر یہ بات کی ما من احد الا ويؤخذ من قوله ويرد عليه الا صاحب هذا القبر، ما من احد، نہیں ہے دنیا کائنات میں کوئی ایک، احد پر جو تنوین ہے یہ عموم پر دلالت کرتی ہے، دنیا میں کوئی ایک ایسا نہیں ہے الا ويؤخذ من قوله کہ اس کے قول کو لیا جائے، ويرد عليه لیا جائے جو اس کو چھوڑ دیا جائے، الا مگر، دنیا کائنات میں ہر آدمی کے قول کو لیا بھی جا سکتا ہے چھوڑا بھی جا سکتا ہے، مگر الا صاحب هذا القبر، اس قبر والے یعنی کہ ساری کائنات کے امام ہمارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لینا ہم پر فرض ہے۔ یہ بات ارشاد السالک کے صفحہ 1 جلد نمبر 1 صفحہ 227 اور صفات صلاۃ النبی کے صفحہ 49 پر ہے۔ اور اسی طرح ہم پوچھتے ہیں ائمہ اربعہ سے کہ لوگ آپ کی تقلید کرتے ہیں، آپ تقلید کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو ائمہ اربعہ سے پوچھتے ہیں، سب سے پہلے جن کو امام اعظم کے نام سے پکارا جاتا ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، جو کہ 150 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، وہ رد المختار علی در مختار لابن عابدین کی جلد 1 صفحہ نمبر 146
میں فرماتے ہیں اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جب صحیح حدیث مل جائے تو وہی میرا مذہب ہے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اس پر ایک نوٹ دیا ہے، وہ ایک دفعہ کہنے لگے 100% حنفی بھائی وہ ہے کہ جو امام ابو حنیفہ کی بات اس بات کو مانتا ہو۔ دیکھو اگر کوئی مسئلہ ہو اختلافی تو امام ابو حنیفہ کے اس قول کی بنا پر دیکھو کہ وہ مسئلہ صحیح حدیث میں کیسے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے امام ابو حنیفہ کی بات ماننی ہے۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا اسی بات کو مانو جو میری درست ہو، وہی میرا مذہب ہے۔ اگر نہیں تو انہوں نے آگے کیا فرمایا؟ امام ابو حنیفہ ایکاز کے صفحہ نمبر، کتاب کا نام ہے ایکاز، اس کے صفحہ نمبر 50 فرماتے ہیں اذا قلت قولا یخالف کتاب اللہ وخبر رسول، جب میں کوئی ایسا قول کہوں جو اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خبر، آپ کی حدیث کے خلاف ہو، تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں فترکو قولی، تو اس وقت میرا قول چھوڑ دو، میرا قول نہیں تسلیم کرنا۔ تو کل قیامت کا دن ہوگا، بڑے بڑے لوگ پھنسیں گے، جب پوچھا جائے گا تو امام صاحب کہیں میں نے کب کہا تھا آپ کو؟ اس لیے کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور جگہ فرمایا لا یحل لأحد ان یاخذ بقولنا ما لم یعلم من این اخذناہ۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں میں اپنے بارے میں یہ بات کہتا ہوں، اپنے بارے میں بھی اور تمام لوگوں کے بارے میں بھی، لا یحل لأحد ان یاخذ بقولنا، کسی ایک آدمی کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ ہمارا وہ قول لے جس قول کے بارے میں اس کو پتہ نہ ہو کہ امام ابو حنیفہ کی یا کسی امام کی اس قول کے پیچھے دلیل درست ہے کہ نہیں درست۔ اگر اس کو ہمارے قول کے مطابق دلیل کا نہیں پتہ تو ہمارا قول لے ہی نہ۔ تو یہ بات الانتفاع فی فضائل ثلاثۃ الائمۃ الفقہاء، الانتفاع فی فضائل ثلاثۃ الائمۃ الفقہاء کے صفحہ نمبر 145 اور البحر الرائق کے صفحہ نمبر 293 دوسری جلد میں، اور تاریخ یحییٰ ابن معین بحوالہ صفت صلاۃ النبی کے صفحہ نمبر 46 میں بات موجود ہے۔ وہ آج ثابت ہوا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ امام اعظم کے نام سے گردانا جاتا ہے، انہوں نے خود کہہ دیا ہے کہ میری بات کو بالکل نہ لیا جائے بلکہ حدیث مصطفیٰ پر عمل کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے قرآن پر عمل کیا جائے۔ دوسرے نمبر پر ہم پوچھتے ہیں کہ چاروں امام پر حق ہیں، پوچھتے ہیں امام سے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بات بڑی سننے والی، وہ کہتے ہیں انما انا بشر، بے شک میں بھی ایک انسان ہوں، اخطئ و اصیب، میں غلطی بھی کر سکتا ہوں اور میری بات درست بھی ہو سکتی ہے۔ فانظروا فی رائی، جو میری رائے ہے تم نے غور و فکر کرنا ہے، اس کی اچھی طرح جانچ پڑتال کرنی ہے، تحقیق کرنی ہے۔ فَكُلُّ مَا وَافَقَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ، ہر وہ میری بات جو قرآن کے موافق ہو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے موافق ہو، فَخُذُوهُ، اس کو پکڑ لو، اس کو لو، جس طرح کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا۔ انہوں نے آگے فرمایا وَكُلُّ مَا لَمْ يُوَافِقِ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ، اور ہر وہ بات، میری ہر وہ بات جو نہ کتاب قرآن مجید کے موافق ہو اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے موافق ہو، فَاتْرُكُوهُ، تم اس کو چھوڑ دو۔ اور یہ بات امام مالک رحمہ اللہ کا یہ قول الجامع لابن عبد البر کی دوسری جلد صفحہ 32 میں، اصول الاحکام لابن حزم کی چھٹی جلد صفحہ 139 اور اکاد کے صفحہ 72 میں، اور صفت صلاۃ جو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اس کے صفحہ نمبر 48 میں یہ بات موجود ہے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے بھی بڑی بات ایک اور کر دی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لیس احد بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو میں نے آگے بھی بات نقل کی ہے، کسی ایک کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ضرورت نہیں ہے کہ آپ کا قول پیش کر دیا جائے، وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَيُتْرَكُ إِلَّا النَّبِيُّ، ہر آدمی کے قول کو، بات کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے، لیا بھی جا سکتا ہے، لیکن محمد مصطفیٰ کی شخصیت ایسی شخصیت ہے، ان کے قول کو لینا ہم پر فرض ہے۔ تو
اس کا حوالہ پہلے بھی ہو چکا ہے، صفات الصلاۃ النبی امام البانی کی جو کتاب ہے اس کے صفحہ نمبر 49 پر۔ اور امام مالک کے شاگرد عبداللہ بن وہب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں ایک مجلس میں سنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دوران وضو پاؤں کی انگلیوں کے خلال کے متعلق ان سے سوال کیا گیا کہ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا یہ کیسا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اہل مدینہ کا تو اس پر عمل نہیں ہے۔ تو عبداللہ بن وہب فرمانے لگے، میں نے امام مالک سے اس وقت بات کی جب لوگ چلے گئے کہ اس مسئلہ میں ایک سنت ہے، ایک حدیث موجود ہے۔ تو یہ سن کر انہوں نے فرمایا وہ کیا ہے؟ تو انہوں نے وہ حدیث بیان فرمائی کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے، صحابی رسول فرماتے ہیں میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یدلق خنزرہ ما بین اصابع رجلیہ، کہ آپ اپنی خنزر کو جو انگلی ہے ما بین اصابع انگلیوں کے درمیان اس کا خلال کر رہے تھے، اور فرمایا ان ھذا الحدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے، وما سمعت به قط الا الساعة، میں نے اس گھڑی سے پہلے یہ حدیث نہیں سنی، ثم سمعته بعد ذلك، اور جب انہوں نے، میں نے سنا ہے اس کے بعد، یسأل، سوال کیا جائے، فیؤمر، اور حکم دیا جائے، کس بات کا؟ بتخلیل الاصابع، انگلیوں کا خلال کرنے کا۔ کہنے لگے میں نے پہلے تو یہ روایت نہیں سنی، نہ میرا اس پر عمل تھا۔ کون ہے؟ امام مالک۔ یہ وہ امام ہے کہ جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ لوگ ان کے پیچھے پیچھے ہوں گے قیامت کے دن۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ، وہ اپنی بات جب ان کو پتہ چلا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو فوراً ترجیح دی ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم امام مالک کی بات ہو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہو تو ہم اس کو ترجیح نہ دیں، بلکہ قرآن کی آیات کو، قرآن کو ترجیح دیں۔ اور اسی طرح یہ بات جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، الجرح والتعدیل، ابن ابی حاتم کی کتاب جلد نمبر 1 صفحہ 31 اور 32 ہے، اس میں یہ بات موجود ہے۔ اور انہوں نے یہ باتیں کیوں کی ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، سورۃ بقرہ ہے، آیت نمبر 143 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس قبلے پر آپ پہلے سے تھے اسے ہم نے اس لیے مقرر کیا تھا تاکہ ہم جان لیں، کیا جان لیں؟ الا لنعلم من يتبع الرسول، کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے۔ ہم تو یہ جاننا چاہتے ہیں ممن ينقلب على عقبيه، کون رسول کی اطاعت کرتا ہے اور کون ہے جو الٹے پاؤں پھرتا ہے۔ اور یہ ان لوگوں پر باری نہ تھا جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے وہ جتنا مشکل سے مشکل بھی کام ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو، اگرچہ ان کا اپنا ذاتی مسئلہ ہو، وہ فوراً رسول اللہ کی بات کو مانتے ہیں۔ آپ نے صحیح حدیث پڑھی ہے کہ ایک صحابی رسول صحیح بخاری میں بھی حدیث، امام بخاری میں کتاب اخبار الاحاد میں نقل کی ہے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا کہ قبلہ چینج ہو چکا ہے تو صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، ایک صحابی نے آواز لگائی ہے، ایک صحابی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب مکہ کی طرف، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے بیت المقدس کی طرف آپ کی نماز نہیں، تو وہ نماز کی حالت میں ہی اس طرف انہوں نے قبلہ کر لیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نہیں مانتے یا ہم تحقیق کریں گے، یہ رسول اللہ کی بات سننے کے ساتھ۔ تو اس بات سے یہ بھی بات ثابت ہوئی کہ خبر واحد صحابہ کے نزدیک حجت تھی، ہمارے نزدیک کیوں نہیں حجت ہونی چاہیے؟ اس لیے خبر واحد حجت۔ اور دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 170 میں فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، یہ نیکی نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لو، مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لو۔ اصل میں نیکی یہ ہے کہ اس بات پر ایمان لے کر آؤ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے۔ اور اسی طرح سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں نے آگے پیش کر دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں اتباع سنت کے بارے میں فرمایا سورۃ النساء کی آیت نمبر 14 میں کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، جس نے اللہ
اور اس کے رسول کی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ کی جو مقرر کردہ حدیں ہیں اس کو تجاوز کیا، یدخلہ نارا خالدا فیہا، اللہ اور اس کے رسول کی کسی بھی امام کے مقابلے میں مخالفت کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اس کے لیے رسوائی والا عذاب ہے، کیونکہ یہ کام تو ان لوگوں کا تھا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اللہ کے نازل کردہ قرآن مجید کی طرف، رسول کی طرف، تو آپ منافقوں کو دیکھیں گے کہ وہ نہ تو اللہ کی بات کو مانیں گے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو مانیں گے، جبکہ مسلمان جو مومن ہیں رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، منافق اس سے اعراض کریں گے۔ تو یہ بات ثابت ہوئی کہ کسی امام کی بھی تقلید کرنا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیونکہ خود درجہ اجتہاد رکھنے والے تھے، انہوں نے کسی کی بھی تقلید نہیں کی۔ آج دوسرا سبق اس بات پر ہو چکا ہے، کل انشاءاللہ العزیز دو امام، آج امام مالک اور امام ابو حنیفہ آپ کے سامنے پیش کی ہیں، کل امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے اقوال تقلید کے بارے میں، اور آج قرآن کی آیات سے ثابت کیا ہے، اتباع سنت کل انشاءاللہ احادیث سے ثابت کریں گے، اور اس کے بعد ہم آگے سبق پڑھیں گے خلق قرآن کے بارے میں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر جو الزامات لگائے گئے ہیں، اعتراض کیا گیا ہے، اس کو حل کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اتباع سنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔